بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ پروفیسر عمر فاروق چیمہ، شعبہ اردو، اپیکس گروپ آف کالجز، آن لائن لیکچرز اردو لازمی سال اول، حصہ گرامر میں آج کا ہمارا موضوع ہوگا تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث کثیر الانتخابی سوالات کے طور پر بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں۔ اردو لازمی سال اول میں جو 20 نمبر کے کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں، ان میں سے 5 نمبر کے کثیر الانتخابی سوالات تذکیر و تانیث میں سے ہوتے ہیں۔ تذکیر و تانیث دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک حقیقی تذکیر و تانیث اور غیر حقیقی تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث حقیقی جاندار اشیاء کی تذکیر و تانیث کو کہتے ہیں، جبکہ غیر حقیقی تذکیر و تانیث بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث کو کہتے ہیں۔ تذکیر و تانیث غیر حقیقی کے عام اصول مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مذکر کے لیے اصول۔ نمبر 1، سال کے تمام مہینوں کے نام مذکر ہیں، مثلا جنوری، فروری، مارچ، دسمبر، محرم، ربیع الاول وغیرہ۔ اسی طرح ہفتے کے دنوں کے نام مذکر ہیں سوائے جمعرات کے۔ جمعرات مؤنث ہے، باقی تمام جو ہفتے کے دن ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار یا پیر یا منگل، بدھ، یہ سب مذکر بولے جائیں گے۔ نمبر 3، تمام سیاروں کے نام مذکر ہیں، جیسے چاند، مریخ، زحل، زہرہ، مشتری۔ اسی طرح چاند اور سورج بھی مذکر ہوں گے۔ نمبر 3، دنیا کے تمام پہاڑوں کے نام بھی مذکر ہیں، مثلا کوہ ہمالیہ، کوہ سلیمان، کوہ طور۔ نمبر 4، وہ اسماء جن کے آخر میں الف یا ہے موجود ہو اکثر مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے روپیہ، پیسہ، پروانہ، کپڑا، دریا، باجا۔ لیکن کچھ اسماء ایسے بھی ہیں مثلا جو خالص ہندی اسماء ہیں، مثلا ماتا، گٹا، پوجا، گنگا، مالا، چھالیا وغیرہ، یہ ہندی کے الفاظ ہیں، لہذا یہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ نمبر 6، اردو کے تمام مصادر جب الگ ہوں تو مذکر ہوں گے، مثلا لکھنا، پڑھنا، جاگنا، دوڑنا وغیرہ۔ نمبر 6، پیشہ ورانہ نام جن کے آخر میں چھوٹی یا آتا ہے مذکر بولا جاتا ہے، مثلا دھوبی، نائی، تیلی، مالی وغیرہ۔ نمبر 8، ایسے الفاظ جن کے آخر میں ستان، بان، دان اور بند ہو مذکر ہوتے ہیں، مثلا پاکستان، پاسبان، گلدان، نمکدان، گلوبن وغیرہ۔ اسی طرح اب ہم کریں گے مؤنث کے لیے اصول۔ سب سے پہلے بیٹا آپ کو تمام کتابوں کے نام مؤنث مگر قرآن مجید اور گرنتھ یہ مذکر ہیں۔ کوئی بھی باقی کتاب ہے، بال جبریل ہے، کلیات اقبال ہے یا دیوان غالب ہے، یہ تمام کے تمام کتابوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید اور گرنتھ مذکر ہیں۔ نمبر 2، تمام دنیا کی تمام زبانوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں، مثلا اردو، پنجابی، فارسی، سندھی، انگریزی، بلوچی، پشتو وغیرہ۔ نمبر 3، عربی کے تمام 3 حرفی اسماء جن کے آخر میں الف آتا ہو مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے حیا، ادا، خطا، قضا وغیرہ۔ طرح وہ تمام اسماء تصغیر جن کے آخر میں یا ہو مؤنث بولا جاتا ہے، مثلا بگیا، جانجریا وغیرہ۔ جن اسموں کے آخر میں چھوٹی یا آئے وہ مؤنث ہوں گے، جیسے روشنی، نوکری، روٹی، دوتی، چھتری وغیرہ، لیکن دہی، گھی، پانی، موتی یہ مذکر کے طور پر بولے جاتے ہیں۔ اس طرح عربی زبان کے وہ الفاظ جن کے آخر میں تے ہو مؤنث ہوتے ہیں، جیسے عبادت، قیامت، محبت، رخصت، عشرت، شرافت، عزت، طاقت، مسدت وغیرہ۔ بالکل اسی طرح وہ اسماء جن کے آخر میں حرف ٹے آئے وہ بھی مؤنث بولے جاتے ہیں، مثلا آہٹ، سجاوٹ، رکاوٹ، گھبراہٹ، تھکاوٹ، سرسراہٹ وغیرہ۔ اسی طرح اگلا اصول ہے ہمارا اسماء ذوت جو کسی آواز کی نقل اتارتے ہیں مؤنث بولے جاتے ہیں، مثلا چھن چھن، چھم چھم، ٹن ٹن، کھٹ کھٹ وغیرہ۔ اور جن اسماء کے آخر میں گا آئے
وہ بھی مؤنث بولے جاتے ہیں، مثلا عیدگاہ، پناہ گاہ، شکار گاہ، عبادت گاہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور اصول، وہ اسم جن کی بڑائی یا چھٹائی کے لحاظ سے تذکیر و تانیث مقرر ہوتی ہے، مثلا پیالہ ہوگا، پیالہ بڑا ہوتا ہے تو وہ مذکر ہے، اس طرح پیالی چھوٹی ہے تو وہ مؤنث ہے۔ اب ہم عزیز طلبہ کچھ اصول کریں گے جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہیں۔ مثلا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولے جاتے ہیں، مثلا دوست، بلبل، بٹیر، کھلاڑی، پرندہ، ساتھی، ہم جولی، میزباں، مہمان، دشمن، مسافر، وفادار، مہربان، لڑاکا، سفیر، پیر، ممبر، وزیر، رکن، سیکٹری، غریب، صدر، مسکین۔ یہ بیٹا وہ الفاظ ہیں، خواہ میل ہو یا فیمیل، مذکر ہو یا مؤنث، آدمی ہو یا عورت، یہ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی یہ تمام الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اسماء ایسے ہیں جو ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں، مثلا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے تمام نام مذکر بولے جاتے ہیں، مثلا رحمان، رحیم، کریم، قہار، غفار، رزاق، قادر وغیرہ۔ نبی اور فرشتہ کے نام جو ہیں یہ بھی مذکر کے طور پر بولے جاتے ہیں۔ بعض پرندوں اور جانوروں کے نام، مثلا طوطا، کوا، باز، عقاب، الو، ہدہد، خرگوش، چیتا، مگرمچھ، گینڈا، بیڑیا، اژدہا، گدھ، جگنو، کھٹمل، بگلا، کچھوا، جھینگر، مچھر، یہ سارے وہ ہیں جو ہمیشہ مذکر کے طور پر بولے جاتے ہیں۔ بعض جگہوں اور چیزوں کے نام بھی ایسے ہیں جو ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں، وہ بھی آپ ایک دفعہ غور سے سن لیں، مثلا گلوبند، قلم دان، تالاب، قلم، اخبار، بازار، نمک، نمکدان، گلدان، لالہ زار، آئینہ، آٹا، شوربہ، لالچ، شربت، گھی، دہی، گوند، کھیل پانی، موتی، پروانہ، چہرہ، خواب، درد، ہوش، ضعیف، تار، تاش، قبض، گیہوں، پرہیز، تیش، عیش، رس، پڑوس، پرچون، جاگ، ماضی، جہنم، حلف، منہ، مزاج وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے اسماء ہمیشہ مذکر بولے جائیں گے۔ کچھ اسماء ایسے ہیں جو ہمیشہ مؤنث بولے جاتے ہیں، مثلا فاختہ، طوطا مذکر ہوگا، فاختہ، چیل، سرکار، معراج، لومڑی، مکری، قمری، گلہری، بطخ، سرکار، معرفت، حقیقت، وضع، یورش، یلغار، معاش، آبرو، اصل، فال، برف، جنگ، جنت، شکن، ریت، قلم، دوات۔ اس طرح ایک اور عربی مصادر مذکر استعمال، مصادر مصدر کی جمع ہے، عربی مصادر مذکر استعمال ہوتے ہیں، مثلا مکالمہ، مباحثہ، واقعہ، حافظہ، حاشیہ، قاعدہ، معائنہ، ملاحظہ، مشاہدہ، مشاہرہ، اعتبار، انحصار، اختلاف، اتفاق، انعام، احسان، اخلاص، افلاس، تعامل وغیرہ۔ یعنی کہ تمام کے تمام عربی مصادر ہمیشہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو تذکیر و تانیث کے غیر حقیقی اصول کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید کسی کو کوئی مسئلہ، کوئی سوال ہو تو وہ مجھے پرائیویٹلی میسج کر سکتا ہے۔ آپ کا استاد پروفیسر عمر فاروق چیمہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔